بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. روزی اور رزق کا دینا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. اور اگر انسان رزق حلال کے لیے اجمالی کوشش کرتا ہے تو یہ منع نہیں، لیکن ملے گا اس کو وہی جو اس کی مقدر میں اللہ نے طے کر دیا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان مر نہیں سکتا اور اسے موت طاری نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کا رزق جو اللہ نے طے کیا ہے اس کو مکمل نہ کر لے. آگے بڑھ کر ایک اور بات فرمائی ہے کہ رزق کے عطا کرنے والے اللہ ہیں اور وہ بہت قوی ہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اور وہ بہت قدرت والے اور قوت والے ہیں. جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیں گے، رزق دیں گے، اس کے خزانے میں، اس کے داد و دہیش میں کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھائی کتنا کھلائیں گے اور کتنا پلائیں گے، کچھ نہ کچھ ہم ہاتھ پیر ماریں. فرماتے ہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ بڑی قوت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑے قدرت والے ہیں. اور سورت کے آخری حصے میں کیونکہ مشرکین کو ایک تو حضور کی رسالت میں شک، دوسرا قرآن کی صداقت میں شک، اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، نئی زندگی مل سکتی ہے. یہ ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. قرآن کریم نے تو اس کے مختلف طریقوں سے جوابات دیے ہی ہیں
اور ان کے اس غلط عقیدے کو رد بھی کیا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قوم کو ایک وقت ملتا ہے، زمانے میں نبی بھیجے جاتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینے کے بعد ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ اس دعوت پر وہ عمل کریں۔ لیکن جب وہ اپنے ملے ہوئے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نبیوں کی دعوت کو ٹھکراتے دیتے ہیں، حقیقت میں نبیوں کی دعوت تو اللہ کی طرف کی دعوت اور اللہ ہی کی طرف سے فرستادہ ہوتے ہیں نبی، لیکن جب ان کو رد کیا، ان کی دعوت کی تکذیب کر دی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک طویل موقع دیتے ہیں، لیکن یہ موقع سے بھی جب فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اس کے بعد اللہ کی گرفت ان کے اوپر آتی ہے۔ ایسی کئی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو مسترد کیا، نہیں مانا، اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کو ایک ٹائم دیا، ان کو ایک زمانہ دیا کہ پھر بھی سوچو، غور کرو اور نبی کی اس دعوت پر عمل کر کے اپنی کامیابی کا سودا کر لو، لیکن جب انہوں نے کسی طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر یہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیفر کردار تک پہنچایا، تباہیوں کے گھاٹ اور بڑے خراب انجام کو یہ لوگ پہنچے۔ یہ بات سنائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، یہ بات سرکار کے زمانے کے معاندین اور دشمنوں کو سنا رہے ہیں کہ تم دنیا میں چلتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے ایسی قوموں کے مناظر بھی ہیں، ان کی تباہیوں کے نقشے ہیں، ان کے علاقوں کے کھنڈرات، ان کے مکانات، یہ سب تمہاری سفر کے دوران تمہاری نظر سے گزرتے ہیں، تو تم نے سوچا نہیں کہ ان کا یہ حال کیسے ہو گیا، ان کا یہ انجام کیسے ہوا۔ یہ تو وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں وہ یہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی فلان چیز پیش آئی جس کے نتیجے میں یہ قوم تباہ ہوئی، فلان واقعہ پیش آیا، فلان زلزلہ آیا، تیز ہوائی، لیکن یہ سب آیا کیوں اور ہوا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہمارے لشکر ہیں اور نافرمانی کرنے والوں کو ہم ان کے ذریعے سے سزا دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے حالات یہ اصل میں اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن غافل انسان جو ہوتے ہیں ان کا خیال اس کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں پیش آئی ہیں۔ کم جاتا ہے لوگوں کا ذہن، وہ لوگ جو مادے کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور مادہ پرستی میں مبتلا ہیں، انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ سمجھا۔ مشرکین مکہ مادہ پرست تو اتنے نہیں تھے، لیکن اناد، سرکشی اور سرکار کے ساتھ دشمنی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، حسد بہت تھا ان کو۔ اب یہ حسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو جہل کہتا تھا کہ میرے خاندان میں نبوت نہیں آئی اور ان کے خاندان میں آئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں ان کی مخالفت کروں۔ کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے کہ کچھ جو ہیں سرکار کے خاندان کی خواتین نے مبشرات اور اچھے اچھے خواب دیکھے تھے، تو جب حضرت عباس نے وہ خواب بیان کیے تو ابو جہل کہتا تھا کہ اب تمہاری عورتیں بھی شاید نبی بننے کا دعویٰ کریں، ان کو بھی سب ایسے ایسے خواب آتے ہیں۔ حالانکہ جیسا خواب حضرت عاتقہ نے دیکھا تھا اسی کے مطابق جو ہے معاملہ پیش آیا، جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے۔ جب آدمی ضد پر آ جاتا ہے، جب سرکشی پر آ جاتا ہے، تو ایک بات یہ کہا کرتا ہوں میں کہ وہ دشمنی میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنے لیے وہ چیز مانگ رہا ہوں جو میری تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنی تباہی جو ہے وہ مانگ لیتا ہے آدمی، ضد کے اندر دشمنی میں اس حد تک جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان فرمایا، دیکھو قرآن کریم کے ضابطے اور قرآن کریم کے قاعدے جو ہیں یہ اٹل قانون کی طرح ہیں جو قیامت تک بدل نہیں سکتے۔ پارلیمنٹ کے قانون بدل سکتے ہیں
کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ اور اس کا ضابطہ اٹل ہوتا ہے، اس کے چینج ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو بات برسوں پہلے پہلی کتابوں میں لکھی تھی، آج وہی بات ہماری کتاب میں لکھی ہے۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے جو بات کہہ رہا تھا اور دنیا کو ضرورت تھی اس کتاب کی، 14,000 سال کے بعد بھی قرآن کریم کی وہ ضرورت اپنی جگہ برقرار رہے گی، اور اس کے قوانین سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی کے راز اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور جو بھی ضابطہ ہے وہ ضابطہ ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے ایک ضابطہ یہ بیان کر دیا کہ ہم ہر قوم کو ایک چانس دیتے ہیں، ایک موقع دیتے ہیں، اور یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو وقت دیتے ہیں، ان کے سامنے نبیوں کی دعوت مکمل پھیلاتے ہیں، لیکن پھر کسی طرح سے نہ ماننے کی شکل میں ان کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے۔ یہ بات پہلے کہی تھی، انجام دیکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ تو حکایت بیان کر رہے ہیں، تو حکایت میں جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا تھا وہی انجام ان کا ہوا ہے، یعنی نافرمانی کرنے کا انجام۔ اب مشرکین مکہ کو اصل میں سمجھانا ہے، یا سرکار کے زمانے کے وہ دشمنوں کو سمجھانا ہے جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، یا دنیاوی اغراض ان کے سامنے ہیں، دنیا کے مقاصد ان کے سامنے ہیں، اور یہ مقاصد کو سامنے رکھ کر وہ لوگ جو ہیں وہ دین نہیں قبول کرتے۔ کچھ نہ کچھ دنیاوی اغراض تھیں منافقین کی جس کی وجہ سے وہ دین نہیں قبول کرتے تھے۔ اور جنہوں نے سامنے اقرار کیا تھا وہ اقرار بھی در حقیقت بدرجہ مجبوری تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سرکار تو والی مدینہ ہے، حاکم مدینہ ہے، اور وہ چاہیں گے تو ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہم کو پاب زنجیر کر دیں گے، قید کر دیں گے، سزائیں دیں گے۔ سزا سے بچنے کے لیے حضور کے سامنے جو ہے اچھے بن رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا، اور قرآن کریم میں ان کے نفاق کو خوب کھول کھول کے بیان کیا۔ سورہ بقرہ سے یہ سلسلہ آتی ہی قرآن تک جاری ہے۔ اب یہاں ایک ضابطہ اور بیان کر دیا، کیوں کہ مشرکین کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں میں سچا نبی ہوں، اور آپ کی یہ بھی کہتے ہیں کہ جن نبیوں کی تکذیب قوموں نے کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، یہ بھی آپ کی کہتے ہیں۔ ہم تو آپ کی برسوں سے تکذیب کر رہے ہیں، ہم کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ لاؤ نا تم سزا کب دلواتے ہو؟ اور یہ ضد اتنی ہے کہ ضد کے اندر تکذیب کر رہے ہیں، اور تکذیب کرنے کے بعد اللہ کی رحمت مانگنے کے بجائے عذاب مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کب عذاب آتا ہے، ہم تو انتظار لیں گے۔ حالانکہ سرکار نے جواب دیا کہ عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں، جب تمہارے پاپ کے پیالے بھر جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ٹائم لمٹ ہوتی ہے کسی قوم کو مہلت دینے کی وہ فنش ہو جائے گی، تو اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا ایسا برسے گا کہ کہیں کے لیے رہو گے۔ ہوا بھی ایسا، یہ قوم تباہ ہوئی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حضور جو ہے 10,000 کا لشکر لے کر راتوں رات جو ہے مکے آ جائیں گے، اور ہم کو اتنی بری طرح سے شکست کھانی پڑے گی، اور ہم کو جو ہے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑے گی اور مکان چھوڑ دینے پڑیں گے، تو سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے ہیں، وہ کمزوروں کو طاقت عطا فرماتے ہیں، وہ کم جماعت کو بڑی جماعتوں کے مقابلے میں قوتیں عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ طاقتوں کی بنیاد پر نہ جنگیں جی جاتی اور نہ کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ جو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی ذات سے وابستہ ہونے والے ہیں، کسی بھی موڑ پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جاتی۔ اب جنگوں کا عالم آپ دیکھ لیجئے، جنگوں میں آپ دیکھیے جتنی بھی جنگیں رہی ہیں ان تمام میں مسلمانوں کا نمبر اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم رہی ہے۔ مثال کے طور پر بدر میں لے لیجیے، بدر میں 313 نہتھے مسلمان ہیں، ان کے مقابلے میں وہاں 1000 ہیں، تو 3 گنا زیادہ ہو گئے۔ احد کے
پر آپ دیکھیں گے 3 گنا زیادہ ہیں وہ لوگ. تو جہاں جہاں ہم نظر ڈالتے ہیں اس کے بعد کی تاریخ نے جتنی جنگیں بیان کی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی جنگیں لڑی کیوں؟ ہٹلر نے جنگیں نہیں لڑی, نیپولین بوناپارٹ نے جنگیں نہیں لڑی. دنیا کے جتنے بڑے بڑے شاہان اور جتنے بڑے بڑے حاکم آئے ہیں ان کی لڑائیاں رہی ہے. یہاں پانڈو اور کورو کی لڑائی نہیں رہی, یہاں آریہ لوگوں کی لڑائی نہیں رہی. یہ سلسلہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. اور بھائی اپنے ملک کی حفاظت تو کرنی ہے, اپنی حدود کی حفاظت کرنی ہے, اپنی رعایا کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ کے پاس فوج نہیں ہے تو آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے یہ مانا جائے گا. تو اپنی حفاظت بھی تو کرنا ایک چیز ہے. ایک حدیث ہے اس سلسلے میں, من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. اس سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مال بیکار چیز نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے کمایا ہو تو. ایک ایک پائی قیمتی ہے اور اس کے لیے لڑنا بھی پڑے گا, مقابلہ کرنا پڑے گا. اور یہاں یہ بھی بتایا کہ بھئی یہ کوئی جو ہے انسانیت اور اخلاق نہیں ہے کہ چور آئے تو ہم اس کا استقبال کریں کہ آئیے تشریف لائیے, کھائیے پیئے اور جو سامان میں نے جمع کیا ہے لے جائیے. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہاں اخلاق یہی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کو جو ہے مزہ چکھایا جائے. اس جگہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک وزیر تھا, اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا. مشورہ یہ دیا کہ اتنی بڑی فوج کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے, کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے, یہ فوج والوں کو چھٹی دے دیجیے. بادشاہ نے پوچھا کہ اگر پڑوسیوں کو پتا چلے گا اور وہ حملہ آور ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہ ہم کو سمجھائیں گے کہ لڑنا اچھی چیز نہیں ہے, مقابلہ آ رہا ہے اچھی چیز نہیں ہے, میں جا کے سمجھاؤں گا. بہت اچھی بات. بادشاہ نے سب فوجیوں کو چھٹی دے دی کہ تو ہمارا خرچہ بچانے والی بات. اتنا بڑا بجٹ, امریکہ کا سب سے بڑا بجٹ کا جو حصہ ہے وہ ڈیفنس کے اوپر خرچ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اسلحہ جات کے اوپر خرچ ہوتا ہے. بھئی مقابلہ کس کا کرنا ہے؟ مقابلہ دنیا میں یہ بیچارے مظلوم جو مسلمان ہیں ان کو ختم کرنے کی محنت ہے. اور میں کہاں کرتا ہوں کہ جب سرکار اکیلے تھے اور حضرت بلال تھے تب نہیں ختم کر سکے, اب کیا ختم کرو گے؟ تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا تو ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. چند سالوں پہلے پوچھا گیا تھا امریکہ کے صدر کو, جب تو یہ حالات بھی نہیں تھے, یہ دہشت گردی اور فلاں اور یہ من گڑت جو ہوا کھڑا کیا گیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بجٹ کا اتنا بڑا حصہ آپ نے دفاع کے اوپر خرچ کر دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کون ہے آپ کے مقابلے میں؟ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اب دنیا میں مسلمان اٹھے گا اس کا مقابلہ کرنا ہو. ہم تو نہیں کرتے مقابلہ, ہم نے تو معاملہ اللہ کو سپرد کیا ہے, ہماری طرف سے تو اللہ ہی کافی ہیں اور وہی جو ہے جو سب کچھ کریں گے. ہم کو تو خالی رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے اللہ جو ہے کفیل ہو جائیں ہمارے. اس کے لیے ہمیں صرف اللہ سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے, باقی دوسری کوئی بحث ہم کو نہیں کرنی. ہم یہ ملک کے وفادار ہیں, ہم یہاں قانون کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے, یہاں کی عدلیہ ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے. ہم کسی طرح کا سیاسی جو ہے اور رکھ رکھاؤ نہیں رکھنا چاہتے اور نہ پارٹی بازیاں ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کی سازشیں ہیں اور ان کی غلط بیانیاں ہیں کہ ہم کو غلط قسم کا انسان لوگوں کے سامنے, اور یہ اخباروں کے غلط کام ہے اور یہ میڈیا کی غلطیاں ہیں اور ان کی سازشیں ہیں کہ ہم کو بدنام کرنے پہ تلے ہیں. ورنہ مسلمانوں کی تاریخ وفاداری کی رہی ہے. اب ہوا یہ کہ وہ چھٹیاں دے دی گئی اور اس کے مہربانوں کو پتا چلا کہ وہ حضرات نے لشکر کو بالکل چھٹی دے دی ہے, اب فری ہو گیا ہے ملک. وہ لشکر لے کر آ گئے, باؤنڈری کے اوپر, بارڈر کے اوپر لشکر آ گیا.
ادھر بادشاہ کو پتا چلا، 2-4 گولے ادھر گرے، 2-4 توپ کے گولے ادھر گرے. وزیر صاحب کو تابڑتوڑ رات کو بلایا کہ وہ فوج آ گئی، اب کیا کریں؟ کہا جا کے میں سمجھاتا ہوں، جیسا کہ وعدہ تھا. وہ گیا وہاں بات کرنے کے لیے، تقریر شروع کیا. 2-4 گولے اس کے رائٹ میں گرے، 2-4 لیفٹ میں گرے، 2-4 سر کے اوپر سے گزرے، تو وہ واپس چلا آیا. اب جب یہاں آیا تو بادشاہ نے کہا ہو گئی صلح؟ کہا نہیں مانتے وہ لوگ. میں گیا تھا سمجھانے کے لیے لیکن انہوں نے ایسا معاملہ کر دیا. تو کہا اب کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا ملک جائے گا، ان کا ایمان جائے گا. ارے بھائی، ملکوں کی حفاظت ایک چیز ہے اور اس کی نگرانی ایک چیز ہے. سرکار نے جو کچھ کیا وہ رعایا کی حفاظت کے لیے کیا، اپنے ملک کی حدود کے لیے کیا. سامنے سے مقابلہ آ رہا ہے، آپ نے کبھی نہیں کی اور نہ یہ آپ کا مقصد رہا ہے. لڑنا مقصد نہیں رہا. دین کی نشر و اشاعت اور اخلاق کی نشر و اشاعت یہ ہمارا مقصود رہا ہے. بہرحال مشرکین مکہ اتنے ضد میں آ گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم کب عذاب ہم پر نازل کرواتے ہو، جلدی کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عجیب انداز میں دیا. فرمایا ہم چاہتے تو تم کو کب سے تباہ کر دیتے، لیکن تمہارا تباہ نہ کیا جانا یہ بھی رحمت دو عالم کے قدموں کی برکت ہے. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ایسی قوم کو جس کے اندر آپ جیسا رحمت عالم موجود ہو تباہ کر ڈالیں تو آپ کی شان رحمت کو بٹا لگے، ایسا نہیں کرنا چاہتے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ایک قاعدہ اور ضابطہ بتلا دیا. ضابطہ یہ بتلایا کہ جو قوم کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، استغفار کرتی ہے، روتی ہے، اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، روک دیتا ہے عذاب کو اللہ تعالیٰ. علماء نے لکھا کہ کثرت سے درود عذاب خداوندی کو دور رکھنے کا ایک وسیلہ ہے. جب سرکار نہ ہو تو سرکار پہ درود بھیجتے رہو، انشاءاللہ اس سے بھی عذاب ٹل جائے گا. دوسری بات، اپنے گناہوں پر ندامت اور کثرت سے استغفار اللہ کے عذاب کو تھام لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا؟ اللہ مہلت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، ان کو ایک حد تک جو ہے لبرٹی دے رکھی ہے اللہ نے کہ کوئی موقع سے ان کے دل میں بات اترے، یہ سمجھیں، مانیں، تو ماننے کے بعد جو ہے ہم ان کے ساتھ وہی کرم کا معاملہ کریں گے، وہی رحم کا معاملہ کریں گے، وہی عنایتوں کا سلسلہ ہمارا برابر جاری رہے گا. بس شرط یہ ہے کہ یہ ہمارے بندے بن کر زندگی گزارنا طے کر لیں، اور اگر نہیں کریں گے تو ایک مدت ہونے کے بعد پھر ان کی پکڑ آئے گی. تو کہیں بدر میں پکڑ آئی، کہیں خیبر کے اندر پکڑ آئی، کہیں حنین کے اندر پکڑ آئی، یہاں تک کہ فتح مکہ کا عالم جو ہے وہ پیش آیا. جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. یہاں اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ باریاں مقرر ہیں، سب کی وقت مقرر ہیں عذاب کے. جب اللہ چاہیں گے وقت آ جائے گا، ٹائم لمٹ پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے، گرفت فرمائیں گے، اور جب اس کی گرفت آئے گی تو دنیا میں کوئی چھوڑا نہیں سکے گا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، یہ عذاب کی جلدی نہ مچائیں، اللہ کی طرف سے گرفت کی جلدی نہ مچائیں. ان کی باری اللہ تعالیٰ کے علم میں کب آنا ہے، وقت ان کا عذاب کب ملنا ہے ان کو یہ طے ہو چکا ہے. بس جب وہ عذاب کا وقت آئے گا اور جب وہ تباہیوں کا وقت آئے گا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، گناہوں میں ڈوب جانے کی وجہ سے،
تو وہ دن بڑا ندامت کا ہوگا. پھر جو ہے کفے افسوس ملتے رہیں گے اور سر کو ہاتھ دے کر روئیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے مان لیا ہوتا. لیکن اس وقت جو ہے ماننے کا وقت ختم ہو گیا ہوگا، مہلتوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کا سچا فہم نصیب فرمائے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا ایوب کھلوڑیا صاحب، باٹلی میں ہوا کرتے تھے، کئی تصنیفات بھی ہیں ان کی. تو ان کا اچانک انتقال ہوا، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. پھر ہمارے علاقے کے ایک ڈاکٹر تھے، گلوسٹر کے اندر رہا کرتے تھے، باٹلی میں کام کیا تھا انہوں نے، اور پھر جو ہے وہ پہنچ گئے تھے گلوسٹر. اب وہیں قیام پذیر تھے اور نوبت آئی تھی مجھے بھی جو ہے علاج کروانا پڑا تھا ان سے. ڈاکٹر نانا بابا صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا، اور اچھے صحت مند تھے لیکن دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے علاقے میں بھی کچھ اموات ہوئی ہیں، وہ تمام مرنے والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام اموات کی مغفرت فرمائے، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرمائے. اور بابو بھائی ٹیلر کے سسرے منور حسین صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. سید عمر سید، ان کا آپریشن ہوا ہے اور ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. درود شریف پڑھنے میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ جو پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے دور فرما. اے الہ العالمین پورے دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہوں اپنے فضل سے ان کی یاری مددگاری فرما. اے اللہ نصرت کے فیصلے فرما، مدد کرنے والوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما. اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. جو بیعت ہونے والے حضرات ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں. جنہوں نے آج بیعت ہونا طے کیا ہے وہ آگے تشریف لائیں.
بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور اصلاح کا یہ ایک راستہ ہے، کا طریقہ یہی ہے کہ جو اوراد، وظائف، تمام چیزیں بتائی جائے اس کو جاری رکھا جائے۔ دوسرا، نمازوں کی پابندی، سنتوں کا اہتمام کیا جائے، اور ہر آن جو ہے اپنے گناہوں پر نظر رہے اور توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو یہ الفاظ بیعت کے جو کہلوائے جائیں گے چھوٹے سے خطبے کے بعد، وہ کہہ لیں۔ اصل تو اصلاح ہو یہی بیعت ہے، اور یہ رسیوں کا پکڑنا یا ہاتھ سے ہاتھ دے کر بیعت کرنا چونکہ مشائخ کے یہاں رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کرتے ہیں۔ بس یہ قریب میں جو لوگ ہیں وہیں پورے مجلس میں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں جو ہے اتنے حضرات جو بیعت ہونے والے ہیں وہ پکڑ لیں، باقی حضرات جو الفاظ کہے جائیں وہ دہرائیں، تو ایک تجدید بیعت کی حیثیت ہو جائے گی اس کی، اور یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کچھ حضرات محنت نہیں کرتے، خالی بیعت ہو جاتے ہیں، اس سے ترقی نہیں ہوتی، جہاں ہوتے ہیں وہیں رہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بہت ہو گیا جی، تم قریب لاؤ نا۔ ہاں، تو اصل چیز یہی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے، اور جب اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود فائدہ ہوگا۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا، بیعت ہونے سے سلسلے سے جڑتا ہے آدمی، اور فیض جو ملتا ہے وہ سلسلے کا فیض ملتا ہے، اور فیض کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ رکھا ہے وہ تو سرکار سے چلا آ رہا ہے، پھر مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بیچ میں جو شیخ ہوتا ہے جو بیعت کراتا ہے وہ تو ایک نل کی طرح ہے، نل کھولو پانی آ جاتا ہے۔ باقی حقیقت میں، اور ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب تو فرماتے ہیں کہ بھئی لائٹ جو جلتی ہے بیچ میں وائر ہوتا ہے، ادھر سے سپلائی آتا ہے اور ادھر لائٹ جلتی ہے، تو بیچ کا جو وائر ہے اس کی ایک حیثیت جو ہوتی ہے وہ ہے، ورنہ اصل تو یہ لائٹ ہے، ادھر سے جو کنیکشن ہے وہ ہے، اور بیچ میں ایک وائر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا یہ شیخ کا بیچ میں معاملہ ہوتا ہے کہ اصل تو فیض اوپر سے آتا ہے، بیچ میں جو ہے یہ پائپ جو ہوتا ہے وہ ایک کام کرتا ہے، نل کھولو پانی آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح کا ہے۔ تو شیخ کا کام اندر اتنا ہے کہ جوڑ دے، باقی ترقی کرنا، محنت کرنا، یہ سب سالک کا کام ہے۔ ہاں البتہ ہمارے سلسلے میں یہ ہے کہ شیخ توجہ بھی دیتا ہے، اور ترقی روحانی طور پر ہو اس کی کوشش بھی کرتا ہے۔ طریقے بتائے گئے ہیں کہ مراقبہ تو کسی بھی حالت میں کرنا ہے، پاؤ پارا قرآن کریم حافظ نہ ہو تو ضرور جو ہے تلاوت روزانہ کرنا ہے، درود پاک 200 مرتبہ اور استغفار 200 مرتبہ، اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ طریقہ ہے اس کا۔ اور جو ماں بہنیں بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ یہ اوراد شروع کر دیں پڑھنا، ان کو اجازت ہے تو وہ پڑھتے رہیں گے، باقی جو حضرات کو جو ورد بتائے ہیں وہ اپنے اپنے اوراد جو ہیں پڑھتے رہیں، اللہ اسی میں ان کو آگے بڑھائیں گے، ترقی دیں گے۔ لیکن مراقبہ جو بتاتے ہیں یہاں، وہ سلسلے جو ہیں چاروں ہیں ہمارے، اور چاروں سلسلوں میں ہم بیعت ہوتے ہیں، اور مشائخ ہمارے جو تھے وہ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے، تو ہم بھی چاروں سلسلے میں در حقیقت بیعت ہوتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور فیض تو سب سلسلوں کا ملتا ہے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سلسلوں کے فیوز جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب سے تھوڑی دیر تک جو ہے وہ خطبہ، اور اس کے بعد جو الفاظ بیعت ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، جیسے نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کہلوائی جاتی ہے کچھ بات، ایک تعلق، ایک رابطہ، ایک ضابطہ، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر تک انشاءاللہ یہ خطبہ رہے گا، پھر وہ الفاظ بیعت ہوں گے، اس کے بعد ہم ذکر اپنا جو ہمیشہ کرتے ہیں اس کو شروع کر دیں گے، اور پھر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، اور بعد میں جو بیعت ہونے والے حضرات ہیں وہ یہ سلسلے کو اسی طرح سے جو ہے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ روحانی ترقی عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله تعالى رب العالمين. اب الفاظ بیعت سے پہلے کچھ چیزیں اور بھی پڑھنی ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب جو کلمات کہے جائیں گے ان کو دہرانا ہے. میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے واسطے حضرت مولانا محمد اسماعیل ابن احمد واڑی دامت برکاتہم کے دست حق پرست پر بیعت ہوتا ہوں. سلسلہ نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں، چشتیہ میں اور قادریہ میں. اے اللہ میری اس بیعت کو قبول فرما. سلسلوں کے بزرگوں کا اور سلسلوں کی برکات اور انوار سے مجھے مالا مال فرما اور عبادات کی پابندی نصیب فرما. سنتوں کا اہتمام کروں گا اور انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو جائیں تو سچے دل سے تیرے دربار میں اے اللہ توبہ کروں گا. اپنے حال سے شیخ کو مطلع کرتا رہوں گا. اے اللہ میری اس بیعت کو اپنے فضل سے قبول فرما اور روحانی ترقی کا اسے ذریعہ بنا. بس اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے. اب یہاں جو ذکر ہے، ابھی جو نو وارد بیعت ہونے والے ہیں ان کو جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے سادگی کے ساتھ کرنا. جب انشاءاللہ ترقی ہوگی تو پھر ان کو جہرن ذکر کرنے کی اجازت دیں گے، زور سے ذکر کرنے کی.
اور جہرن ذکر کوئی اصل نہیں ہے، لیکن توجہ اور کنسنٹریشن کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے کروایا جاتا ہے۔ اور مجلس میں دوسرے حضرات بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ جب ان کا فیض ملتا ہے اور ان کے قلوب سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے انوار سے ہم محروم نہ رہیں، اس لیے یہ ذکر جو ہے کروایا جاتا ہے۔ ورنہ نقشبندیہ کے یہاں سر اور جتنا ہو سکے اپنے احوال کو چھپائے رکھنا یہ کمال ہے، اور پتہ بھی نہ چلے کہ بھئی مراقبہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح جب انسان انتہائی طور پر کمال کو پہنچتا ہے تو اس میں اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو پہلے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب جتنے حضرات ہیں وہ تمام کے تمام یہ ذکر میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام. صرف ایک ہی تصور ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور یہی تصور لگاتار جاری رکھیں. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. اندازہ نہیں لگا سکتے اس حد تک غفلت ہے ہمارے دلوں میں. چند منٹوں کے لیے خیال آتا ہے، پھر غفلتیں چھا جاتی ہیں.
در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام ہی اللہ کی یاد ہے۔ عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار فانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی کوئی کتنے بھی مقامات بنائے لیکن قبر ہی اس کا مکان ہے۔ تو آیا بحر تات پھنسا لذات دنیا میں اور عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو پھر بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ خبر بھی تو ہی مبتدا بھی تو ہی نا خدا بھی تو ہی ہے خدا بھی تو ہی رزق پر تیرے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج ہیں رب کل تیرے بندے گے سب انبیاء اور رسول ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟
غافل تجھ گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت گئے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت گئے۔ جب مراقبہ کر رہے ہوں تو اس بات کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ آج ہم نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہے، ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے۔ پھر کشاں کشاں مجھے قبرستان لے جایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، کوئی میرا ساتھی نہیں ہوگا، تنے تنہا قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا، وہاں اندھیرا ہوگا، کیڑے مکوڑے ہوں گے، ظلمتیں ہوں گی، منو ٹنو مٹی کا ڈھیر ہوگا۔ پھر سوچو کہ فرشتے سوال پوچھیں گے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ دنیا کے ساتھ دینے والے اور قبر تک چھوڑنے کے لیے آنے والے کیا ساتھ دیں گے؟ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، اور جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ فرش مخمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما هو اہل وافعل بنا ما انت اہل انك انت اهل التقوى واهل المغفرة رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں اے اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں اے اللہ بہت بڑے ضیاکار ہیں اے اللہ ریاکار ہیں اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ ہمارے دل معرفت سے خالی ہیں اے اللہ زبانیں میٹھی رکھی ہم نے دل بھیڑیوں کی طرح رکھے اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں نور معرفت پیدا فرما دے مشاہد کے سلسلوں کا فیض عطا فرما دے اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے اے اللہ ہمارے قلب کو شاکر بنا دے اے اللہ جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے اے اللہ قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے اے اللہ ذاکرانہ زندگی دے دے شاکرانہ زندگی دے دے طاعت والی زندگی عطا فرما سنتوں کا پابند بنا دے اے اللہ تیرا عشق عطا فرما تیرا ذوق عطا فرما تیرا شوق عطا فرما تیری معرفت عطا فرما اے اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنا ذوق شوق ہمیں عطا فرما دے اے الہ العالمین تیری رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے ذکر کا شیدائی بنا دے تلاوت کا دلدادہ بنا دے ایک ایک سنت کا عشق ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما سچا عشق عطا فرما اے الہ العالمین جتنے گناہ ہوئے اپنے فضل سے معاف فرما دے زندگی کا بیشتر حصہ گناہوں میں اور غفلتوں میں گزار دیا تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے اور اے اللہ شیطان کو خوش کرتے رہے اے اللہ یہ جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے اے اللہ نفس اور شیطان دونوں ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں اے اللہ تجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اے اللہ یہ دونوں دشمنوں کو زیر فرما دے اپنی محبت کو بلند فرما دے اے اللہ سلسلوں کے فیض سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ تمام سلسلوں کی برکات ہمیں عطا فرما جو حضرات بیعت ہوئے ان کی بیعت میں برکت عطا فرما اپنے دربار میں اسے قبول فرما اسے اصلاح کا ذریعہ بنا دے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اے اللہ شریعت کے تابع بنا دے ایک ایک حکم کو ماننے کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے اے اللہ ہمارے گھریلو اور بیرونی جتنے پریشانیاں ہیں دور فرما دے اے اللہ کس کی کیا پریشانی ہے تو خوب جانتا ہے اپنے فضل سے تمام کی پریشانیاں دور فرما دے الجھنوں کو دور فرما دے بہت سے حضرات حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اللہ ان کا جانا آسان فرما دے پورے خاندان کا جانا آسان فرما دے جو حضرات نہ جا سکے ہوں اللہ ان کو وہاں کا ذوق شوق بھی عطا فرما جانے کی راہیں ہموار فرما انتظامی امور آسان فرما اقتصادی امور آسان فرما
بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، دور دراز سے تیرے نام کی نسبت سے آنے والوں کا آنا قبول فرما، ان کی نقل و حرکت قبول فرما۔ اے اللہ دل میں نور معرفت پیدا فرما دے، اے اللہ دلوں کو سچا عاشق بنا دے، اے اللہ تیرا عشق عطا فرما، تیرا ذوق عطا فرما، اے اللہ تیری محبت عطا فرما، اے اللہ رات اور دن نیکیوں کا خوگر اور عاشق بنا دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ چاروں طرف گناہوں کے سمندر ابل رہے ہیں، بچنا بڑا دشوار ہے، بغیر تیری توفیق کے، بغیر تیرے فضل کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنا فضل فرما دے، دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو ختم فرما دے، پوری دنیا کو اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ مظلوموں کی یاری مددگاری فرما دے، اے الہ العالمین جہاں جہاں ستم ہو رہے ہیں ظلم کرنے والوں کی سرکوبی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ مظلوموں کی مدد کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہمارا ہاتھ اٹھانا منظور فرما لے۔ اے اللہ جو بے یار و مددگار ہیں ان کی مدد کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے نکال دے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والوں کے لیے اے اللہ آسانیاں فرما دے، باعزت رہائی کے فیصلے فرما دے، جو قانونی چارہ جوئیاں ہیں اللہ خیر کے ساتھ ختم فرما دے، عزت کے ساتھ اے اللہ اسے بری فرما دے۔ اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کی تمام شرور سے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ سوء خاتمہ سے بچا دیجیو، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیو، اے اللہ قبر کو تا حد نظر وسعت والی بنا دیجیو، اے اللہ جنت کا باغ بنا دیجیو، جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما دیجیو، سکرات کی سختیوں سے بچا دیجیو، اے اللہ اسپتال کی لائنوں سے محفوظ فرما دیجیو، اور جو اس میں الجھے ہوئے ہیں اللہ خیر کے ساتھ نجات دے دیجیو، عافیت والی زندگیاں دیجیو، الجھنوں اور آزمائشوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ رحم کے فیصلے فرما، اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جاتی ہے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم کے فیصلے فرما دے، در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ ایک سفر کی وجہ سے مجلس شاید موقوف رکھنی پڑے گی، اس کے بعد والی جمعہ میں انشاءاللہ مجلس کریں، شاید ہے 1 تاریخ خوب صاحب کی مسجد میں 1 تاریخ کو انشاءاللہ وہ مجلس ہوگی۔